نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 62 ہے۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام، سیدنا امام علی نے فرمایا واتقوا اللہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ یہاں یا حرف ندا محذوف ہے، یا حرف ندا جو ہے اصل میں یہ ہے واتقوا اللہ یا عباد اللہ، لیکن عرب کے اندر قاعدہ اس کو حذف کر دیتے ہیں گفتگو میں۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام واتقوا اللہ عباد اللہ، اللہ سے ڈرو، وبادروا آجالکم باعمالکم، اپنے آنے والے وقت کے لیے تم اپنے اعمال کے ذریعے سے ذخیرہ کرو، یعنی آنے والے وقت کے لیے کوئی اچھے اعمال کر لو۔ وابتاعوا ما یبقى لکم بما یزول عنکم، اور بیچ دو تم دنیا کی فانی چیزوں کو، اور کیونکہ یہ زائل ہونے والی ہیں، اس چیز کے لیے کہ جو تمہارے لیے باقی رہنے والی، یعنی دنیا کی فانی چیزوں کو تم فروخت کر دو، اس کو مقصد مت بناؤ، کیونکہ حقیقی جو چیزیں ہیں اس کو تم نے خریدنا ہے۔ وَتَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ، اور کوچ کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحشر سورت نمبر 59 کی آیت نمبر 18 ہے، 18 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور نفس انسانی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا خوف رکھو، اس کا تقوی رکھو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ مفہوم قرآن مجید کے اندر بیان ہے۔ سیدنا امام علی کا کلام قرآن مجید کی کلام کی تشریح ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے شداد بن اوس سے، وہ کہتے ہیں الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس نے موت کے بعد کے لیے عمل کیا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور عاجز سے مراد یہ ہے کہ جو ہارا ہوا شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اسی کے لیے وہ تھکاتا رہا، خواہشات کے لیے اس نے تھکا دیا۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں، تو یہ جو دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ بال جو سفید کیے ہیں یہ فانی چیزوں کے لیے کیے ہیں یا دائمی اور باقی چیزوں کے لیے کیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَضَلَّكُمْ، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہارے اوپر سایہ کر چکی ہے۔ وَكُونُوا قَوْمًا صِيحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا، ایسی قوم بنو کہ جنہیں جب پکارا جائے وہ فوراً جاگ اٹھے۔ آپ اگر گھر میں چوکیدار رکھتے ہیں اور ایسا چوکیدار رکھیں کہ جو آپ کے بلانے کے اوپر نہ آئے، آپ گھنٹیاں بجاتے رہیں لیکن وہ بیدار نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نا یار یہ کیسا نکما انسان ہے۔ اس دنیا میں ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم یہاں اس دنیا کے اندر جو رہ رہے ہیں، ہمیں آوازیں صبح شام دی جاتی ہیں، اللہ کی جانب آؤ، اللہ کی جانب آؤ، اللہ کے رستے کی طرف آؤ۔ اچھا اللہ کا رستہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مفہوم اللہ کے رستے کا یہ بنا ہوا ہے کہ شاید وہ کوئی ایسا ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کا رستہ یہ کہ جو مخلوق کی خدمت کا ہو، یہ اللہ کا رستہ ہے اصل میں، یعنی جو قرآنی ڈیفینیشن ہے۔ سورۃ المعون آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر، سورۃ البلد کے اندر کہا کہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ، یعنی لوگوں کو کھلانا، کہ جو خاک نشین لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا رستہ یہ ہے سبیل اللہ۔ سبیل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، آپ کچھ بوریا بستر گول کر کے کسی دور علاقے کے اندر چلے جائیں اور کہیں کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں نکل گیا ہوں۔ ہاں یہ بھی اللہ کا راستہ ہے کہ جب یہ خدمت انسانی مقصود ہو، کیونکہ صرف اور صرف عبادات کی ترغیب کا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے صبح دوپہر شام 5 وقت کی نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بھائی وہ خود مسلمان ہے، وہ قرآن مجید پر اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ انبیاء آ گئے ہیں، اس کی اوصیاء ہیں، اس کے بعد ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اللہ اس سے اس کی عقل کے مطابق پوچھے گا، میں تمہیں عقل دی ہے نا،
یہ تو نہیں کہ وہ دوسرا شخص، اب پیغمبر آ گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جب آپ تشریف لے آئے ہیں، تو اب یہاں پہ یہ ذمہ داری تو اس انسان کی خود ہے نا، کہ اب وہ انسان دیکھے کہ بھائی میں کتنا قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہوں۔ وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا، اور یہ ایسے لوگ کہ جو فوراً جاگ جائیں نیند سے اور یہ ان کو بات معلوم ہو کہ یہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، فَاسْتَبْدَلُوا، تو اس لیے انہوں نے آخرت کے بدلے میں اس کو لے لیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقكُمْ عَبَثًا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے یہی مفہوم قرآن مجید کے اندر بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا احسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 115، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہمارے پاس واپس نہیں آنا۔ انسان کی اصل وہ جگہ ہے کہ جہاں سے وہ آیا ہے، جہاں سے وہ آیا اس دنیا میں، تو اس کو خلافت کے لیے بھیجا گیا، نیابت کرنے کے لیے۔ اس لیے اس دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ اقتدار بھی جو دیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نیابت دی ہوئی ہے۔ اس نیابت کے اندر اس نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور اگر یہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی نہیں پیدا کر پا رہا ہے تو اللہ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے اندر یہ فٹ نہیں آ رہا، پھر اس پروگرام کے اندر فرمایا وَلَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدًى، اور تم ایسے بیکار نہیں چھوڑ دیے گئے ہو۔ وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَن يَنزِلَ بِكُمْ، تمہارے درمیان میں، جنت کے درمیان میں یا جہنم کے درمیان میں سوائے موت کے اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، موت نے آنا ہے تو یا تو تم نے اپنے فیصلہ تمہیں مل جانا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ اختتام ہو جائے گی، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے آخرت کے انعام سے وہ یا بچ جائیں گے یا عذاب سے بچ جائیں گے۔ نہیں، بچنا نہیں ہے، ابھی تو یہ پہلا جو تمہارا ہے ایک فیز ہے، پہلا جو تمہارا ایک سٹیپ ہے، اس کے اوپر تم ابھی چل رہے ہو۔ وَإِنَّ غَایَةً تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةَ، ہر لمحے مدت حیات وہ لحظہ بلحظہ وہ گر رہا ہے، کم ہو رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے۔ وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ، ہر گھڑی اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہے، ہدم، انہدام، ہدم، اسی سے لفظ ہے تہدمها۔ الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، قیامت کو بھی کہا جاتا ہے، ساعہ اس گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ساعۃ الید ہے، ساعۃ الجدار، دیوار کی گھڑی۔ تو ساعہ کیونکہ وہ ٹائم بتاتی ہے اس لیے اس کو ساعہ کہا گیا ہے۔ قیامت کو بھی ساعہ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ آئے گی اور وہ ٹائم بہت عظیم ٹائم ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے۔ لجدیرۃ بقصر المدہ، وہ حقدار ہے، جدیرہ حقدار ہے کہ اسے قصر المدہ یہ سمجھا جائے کہ کم ہی مدت والی ہے، یعنی تمہارے پاس جو ہے کم ہی وقت بچا ہے۔ وَإِنَّ غَائِبًا يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ، اور کھینچے جا رہا ہے اسے دو چیزیں اس دنیا کے اندر کھینچے جا رہی ہیں۔ کیا چیزیں؟ اللیل والنہار، رات ہے اور دن ہے۔ لحری بسرعۃ الاوبۃ، اس کا منزل تک پہنچنا لائق ہے کہ سمجھا جائے کہ وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّ قَادِمًا يَقْدَمُ بِالْفَوْزِ أَوِ الشِّقْوَةِ، اور جو آنے والا ہے جس کے سامنے کامیابی یا ناکامی کا سوال ہے، یعنی آنے والے وقت کے مطابق پتہ چلے گا کہ بھئی کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ لَمُسْتَحِقٌ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ، تو اس لیے اب سب سے بہترین تیاری کا جو مستحق ہے وہ آنے والا وقت ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس ہے یہ غائب ہے، اور جو آنے والا ہے وہ اصل میں حاضر ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا، تو اس دنیا میں دنیا کے ذریعے سے ہی اب تم نے زاد راہ جمع کرنا ہے۔ مَا تُحْرِزُونَ بِهِ أَنفُسَكُمْ غَدًا، کہ جس سے تم اپنے آپ کو کل بچا سکو، جتنا بھی جو کچھ کر رہے ہو اس سے تم کل اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے بچا سکو۔ فَاتَّقَىٰ عَبْدٌ رَبَّهُ، بندہ اپنے رب سے ڈرے، وَنَصَحَ نَفْسَهُ، اپنی اصلاح کرے، وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ، اور مرنے سے پہلے توبہ کرے، وَغَلَبَ شَهْوَتَهُ،
اپنی خواہشوں پہ قابو رکھے۔ یہ عباد اللہ کو امام علی علیہ السلام نصائح کر رہے ہیں، نصیحتیں۔ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ، اس لیے کہ اس کی موت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وَأَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ، امیدیں اس کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ وَالشَّيْطَانُ مُوَكَّلٌ بِهِ، شیطان اس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا، شیطان اس کے لیے اس کی معصیت کو، نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ یہ اس پہ سوار ہو جائے، لِيَرْكَبَهَا، تاکہ یہ اس پہ سوار ہو جائے۔ وَيُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا، اور توبہ کے لیے وہ اسے لمبی لمبی ڈھارس دیتا ہے تاکہ یہ اس میں دیری کرے، کل کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے، یہ توبہ کے لیے نا، وہ کل کا وقت ہے، میں کل کر لوں گا، وہ وہاں چلا جاؤں گا، فلاں زیارت پہ چلا جاؤں گا، اس میں سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اجل تمہاری آنکھوں سے مستور ہے۔ حتیٰ تہجم منیتہ علیہ اغفل ما یکون عنہا، اس لیے کہ موت اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جب یہ غافل ہوتا ہے۔ فیا لہا حسرۃ علی ذی غفلۃ ان یکون عمرہ علیہ حجۃ، ہائے افسوس ہے، حسرت کی بات ہے کہ یہ ایک مدت تک غفلت میں پڑا رہا، اور پھر اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے خلاف گواہ بن جاتی ہے۔ وَأَن تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى الشِّقْوَىٰ، اور اس کے ایام اسے ناکامی کی جانب لے جاتے ہیں۔ وَلَا تُقَصِّرُ بِهِ عَن طَاعَةِ رَبِّهِ غَایَةٌ، کسی منزل پر اللہ کی اطاعت سے یہ عاجز نہیں ہو۔ وَلَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَلَا کآبہ، اور مرنے کے بعد کوئی ندامت نہ ہو اور کوئی کسی بھی طرح سے رنج و غم نہ سہنا پڑے۔ یہ دعا امام علی علیہ السلام نے کی ہے، اور اس دعا کرتی رہنی چاہیے، یہ دعا انسان کو۔ اس میں جو نصیحتیں ہیں اس کو خوب یاد کر لے انسان کہ کیا اس دنیا میں کرنا اور کیا نہیں۔